لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید محمد نقی عابدی ابن سید علی نواب مرحوم کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، دنیا کے ہر انسان میں کچھ خواہشیں پائی جاتی ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو علاقائی ہیں، وقتی ہیں، صنفی ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو ابدی ہیں، آفاقی ہیں، ہر صنف میں پائی جاتی ہیں، ہر جگہ پائی جاتی ہیں. یہ وہ خواہشیں ہیں جو محتاج تعلیم نہیں ہیں. کوئی ہمیں سکھائے تب ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو. بہت ساری خواہشیں وہ ہوتی ہیں نا کہ اگر ہمیں سکھایا پڑھایا نہ جاتا تو ہمارے اندر وہ خواہش پیدا نہ ہوتی. مثال کے طور پر سگریٹ کی خواہش. سگریٹ کی خواہش اگر اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ، اچھا یا برا میں نے کہہ دیا، آپ معین آپ کر لیجئے گا کہ وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں. اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو شاید یہ خواہش پیدا نہ ہوتی. لیکن کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں، سکھانے کی محتاج نہیں ہے. کھانے کی خواہش ہے، پانی کی خواہش ہے. کوئی سکھائے گا تم بھوکے ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بھوکے ہیں. کوئی ہمیں بتائے گا کہ تم پیاسے ہو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پیاسے ہیں. نہیں، اس میں سکھانے کی ضرورت. یہ وہ خواہش ہے جو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ہمارے وجود میں رکھی ہے. انہی خواہشوں میں سے خواہش یہ ہے کہ ہر انسان محبوب خلائق بننا چاہتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں. دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو نفرت کا خواہاں ہو. نہ ملے محبت یہ اور بات ہے، لیکن خواہش تو محبت ہی کی ہے کہ محبوب خلائق بن جائیں. نہ جانے کتنی دولت صرف کی جاتی ہے، کتنے لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے اسی خاطر محبوب بننے کے لیے. ایک خواہش اور انسان کے اندر ہے، فطری خواہش ہے، ہر جگہ تھی، ہر دور میں تھی.
مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔ وہ خواہش یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے زندگی ٹینشن فری ہو۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے نا، زندگی میں سکون ہو، زندگی میں اطمینان ہو۔ البتہ سکون اطمینان کا مطلب دولت نہیں ہے۔ دولت کے پیچھے اس لیے بھاگتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ دولت آئے گی تو سکون بھی آ جائے گا۔ کرسی کے پیچھے اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اقتدار اگر ہاتھ میں آ گیا تو سکون ہی سکون ہے۔ حالانکہ معاملہ الٹا ہوتا ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے سکون رخصت ہوتا جاتا ہے۔ تو سکون کی خواہش ہر ایک کو ہے، اطمینان کی خواہش ہر ایک کو ہے، اور اگر آخرت پر بھروسہ اور ایمان ہے تو جنت کی خواہش ہے۔ ذرہ سا بھی اگر قیامت پر یقین ہے، عمیق یقین ہو یا غیر عمیق، سطحی خواہش کیا ہے؟ فقط جنت جہنم کا نام سنا ہے، خواہش کیا ہے؟ جنت جانا۔ انہیں بھی جنت کی خواہش ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ بھئی اگر آپ عمر سعد سے پوچھے تجھے کہاں جانا ہے، کیا جواب ملے گا؟ جنت یا جہنم؟ جواب تو یہی ہوگا نا۔ عمر سعد اور جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ہرملہ سے اگر پوچھیں جواب یہی ہے۔ عمر سعد نے صبح عاشوراء جب حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جنت کے جوانوں کا سر کاٹ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو یہ خواہشیں وہ ہیں جو فطری خواہشیں، اور جتنی فطری خواہشیں ہیں سب خدا داد ہیں۔ اللہ نے ہمارے وجود میں وہ خواہش رکھی ہے اپنی حکمت کے تحت، اور جتنی فطری خواہشیں ہیں سب کی تکمیل کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے۔ اگر پانی کی خواہش ہے تو پانی کو اللہ نے پیدا کیا، کھانے کی خواہش ہے تو خوراک کا انتظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری کاہلی کی بنا پر ہمارا کھانا کوئی اور لے اڑے، ہمارے حصے کا پانی کوئی اور صاحب لے اڑے اپنی طاقت کے زور پر اور ہماری کاہلی کی بنا پر، کہ ہم نے مقابلہ نہیں کیا اپنے حصے کا کھانا اور پانی کا، دفاع نہیں کیا ہم نے، لیکن اللہ نے ہمارے حصے کا کھانا پانی پیدا ضرور کر دیا ہے۔ تو یہ تین خواہشیں میں نے عرض کی، کیا ان کا بھی کوئی انتظام ہے؟ یہ جو خواہش ہے انسان کی کہ محبوب خلائق بن جائے، بن سکتا ہے کوئی راستہ؟ یہ جو خواہش ہے انسان کی ہمیں ٹینشن فری زندگی چاہیے، ہے کوئی راستہ؟ یہ جو خواہش ہے انسان کی ہمیں جنت چاہیے، ہے کوئی راستہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو خدا پانی کا انتظام کر دے، جو خدا خوراک کا انتظام کرے، وہ خدا محبوب خلائق بننے کا انتظام نہ کرے گا؟ وہ خدا جنت میں جانے کا انتظام نہ، خدا نے انتظام کیا۔ قرآن مجید میں واضح لفظوں میں اللہ نے اعلان کیا، محبوب بننا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں ٹینشن فری زندگی چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے، اس کا بھی راستہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے گا ہم اسے ٹینشن فری زندگی عطا کر دیں گے، حیات طیبہ اسے عطا کر دیں گے۔ تمہیں جنت چاہیے، اس کا بھی راستہ یہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں انہیں ان جنتوں میں جگہ دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ ہاں مومن کے مقابلے میں کافر بھی ہوتا ہے، والذین کفروا، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کیا ہے، یتمتعون، دنیا میں بڑے مزے کی زندگی بسر کریں گے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، یاکلون، خوب کھائیں گے، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں۔ ان کا رتبہ جانور سے بڑھ کے نہیں ہے،
یہ اکیلے نہیں کھاتے ہیں، کھانے کے میدان میں یہ جانور کا کیا مقابلہ کریں گے؟ بھینس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کھانے میں؟ کتنا کھائیں گے؟ بڑے سے بڑا انسان، کھوبیر انسان ہوگا، وہ بھی بھینس سے زیادہ تو نہیں نہ کھا سکتا۔ ہر جاؤ گے بھینس سے کھانے کے مقابلے میں۔ یاکلون کما تاکل الانعام، اس کے بعد آخر میں کیا ہوگا؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو تین چیزیں میں نے، بہت ساری خواہشیں ہیں چونکہ سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، پورا عشرہ ہو تو جا کر کے بات مکمل ہو سکے۔ جتنی بھی فطری خواہشیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، سب کی تکمیل کا انتظام اللہ نے کیا ہے، مگر وہ انتظام ہے کیا؟ وہ ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان ہے ہمارے پاس، عمل صالح ہے، ہماری ان فطری خواہشوں کی تکمیل سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ اگر ہماری زندگی میں ٹینشن پایا جاتا ہے، اگر ہم لوگوں کی نفرت کا شکار ہیں، تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عمل صالح کا جائزہ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو نسخہ کیا ہوا؟ وہ نسخہ کیمیا جس سے ہماری یہ ساری مشکلیں دور ہو سکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے، کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے۔ مولوی کے وعدے اور ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے اور ہوتے ہیں۔ مولوی کے وعدے میں خلاف ورزی ہو سکتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ ایک مولانا کو بڑا شوق تھا، سنا تھا کہ فلاں گاؤں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بڑے بڑے علماء تشریف لے گئے، سب ناکام رہے۔ ان کا میں جاؤں گا، ان کو ٹھیک کروں گا، میں جاؤں گا۔ وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے بیچارے نے محنت کیا، اور وہ قرآن کی آیتیں، حدیثیں، یہ وہ ثواب عذاب سب سنا لیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آخر میں انہوں نے ایک دن اعلان کیا مسجد میں، جو 40 دن نماز پڑھ لے گا ہم اسے 10 لاکھ روپے دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جنت کو سن کے تو کوئی نہ آیا، حور کو سن کے کوئی نہیں آیا، قصور کو سن کے کوئی نہ آیا۔ 10 لاکھ کے لالچ میں مسجد بھر گئی، بھری نہیں کہ چھوٹی پڑ گئی، کیونکہ ہمارا مسجدیں بنائی ہی جاتی ہیں اس حسن زن کے ساتھ کہ اگر 2000 کی آبادی تو 200 سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں امام باڑوں کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھی بنتی ہیں۔ امام باڑے کا سائز دیکھ لیجئے، مسجد کا سائز دیکھ لیجئے، امام باڑے کا سائز دیکھ لیجئے اور مسجد کا سائز دیکھ، حسن زن ہے نا۔ اس سے زیادہ آئے، مسجد چھوٹی پڑ گئی، باہر تک سڑک تک نماز ہو رہی ہے، رجسٹر میں لکھا بھی جا رہا ہے کون آیا کون نہیں آیا۔ 10 لاکھ کا معاملہ ہے نا، اور لوگ پابندی سے آنا شروع ہو گئے۔ 40 دن پورے ہوئے، پبلک نے کہا مولانا سے لائیے 10 لاکھ روپے، اور بھی 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب مولانا کہاں سے لا کے دیں؟ مولانا کے پاس کیا ہے؟ بیچارے ہنستے ہوئے آئے، کہنے لگے بھائی اب میں کہاں سے دے سکتا ہوں، میرا حال تو یہ ہے، اگر ٹفن تمہارے گھر سے نہ آئے تو ہم بھوکے رہ جائیں۔ پیش نمازوں کی حالت جو ہے، تمہارے گھر سے اگر ٹفن نہ آئے ہم تو بھوکے رہ جائیں۔ ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ ہم نے سنا تھا اگر کوئی 40 دن نماز پڑھ لے تو وہ نمازی ہو جائے گا، پھر اس کی نماز چھوٹے گی نہیں۔ قوم ان سے زیادہ چالاک تھی۔ قوم نے کہا کہ قبلہ تو ہم نے نماز بھی یوں ہی پڑھ لی تھی، وہ نماز جو 40 دن کے بعد نمازی بنا دیتی ہے وہ شرائط کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، ہم تو بغیر وضو کی نماز پڑھتے تھے۔ تو مولوی کے وعدے میں تو خلاف ورزی کی گنجائش ہے، امکان ہے، لیکن اللہ کے وعدے میں وعدہ خلافی وہی کرتے ہیں جو عاجز ہوتے ہیں۔ مولوی عاجز تھا نا، کہاں سے لا کے دے گا؟ مگر اللہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، لہذا اس کے ہاں وعدہ خلافی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، مگر حالات تو ہمارے کچھ اور بتاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سبھی دعویٰ ایمان رکھنے والے کون ہے؟ عمل صالح، ہاں ہم سے زیادہ عمل صالح کون بجا لاتا ہے؟ لیکن اب ذرا سا ایک دفعہ میں ایمان کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، عمل صالح کے بارے میں چند لمحہ آپ کے خدمت میں رہوں گا کہ واقعاً ہم عمل صالح بجا لا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بھائی، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، اس سے بڑا عمل صالح کیا ہو سکتا ہے؟ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں، اور کچھ نہ ہوا تو رونے والے کی شکل تو ضرور بناتے ہیں۔ عمل صالح دیکھنا یہ پڑ، دیکھیے اگر
ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ دوا آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ دوا آپ لے لیں، آپ کا بخار اتر جائے گا۔ دوا میں نے لیا، بخار نہیں اترا، یا تو ڈاکٹر کی صلاحیت پہ شک کرنا پڑے گا یا دوا کے بارے میں شک ہوگا کہ دوا اصلی تھی کہ نقلی تھی۔ دونوں طرح کی دوائیں آتی ہیں نا مارکیٹ میں۔ تو ڈاکٹر تو اللہ ہے، اس کے بارے میں تو شک گنجائش نہیں ہے۔ تو ذرا اس دوا کے بارے میں دیکھ لیں کہ جو دوا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ دوا کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے بارے میں فی الحال گفتگو کروں گا، عمل صالح کو لیتا ہوں۔ ہے کیا عمل صالح؟ عمل صالح نماز ہے، عمل صالح روزہ ہے، عمل صالح حج ہے، عمل صالح مجلس ہے، مجلس سننا ہے، مجلس پڑھنا ہے، داڑھی ہے، پردہ ہے کیا عمل صالح؟ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح حتیٰ عمل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک عمل ہے، ایک کیفیت ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، گھنٹہ بھر مجلس پڑھوں گا، اگر مجلس پڑھنے کے بعد ہمیں پیاس لگے گی، تھک جاؤں گا، یہ تھکنا عمل صالح عمل ہے یا کیفیت ہے؟ یہ پیاس، یہ بھوک عمل ہے یا کیفیت؟ کیفیت ہے نا۔ قرآن مجید کی نظر میں یہی بھوک، یہی پیاس، یہی تھکن بھی عمل صالح ہے۔ بھوک بھی عمل صالح ہے، جبکہ عمل نہیں ہے، ایکشن نہیں ہے۔ یہ بھوک، مجلس پڑھنا تو ایکشن ہے، لیکن بھوک لگنا، پیاس لگنا، تھک جانا یہ ایکشن نہیں ہے۔ عمل تو ہمارا 1 گھنٹے کا تھا، تھکن 5 گھنٹہ باقی رہی، اگر کھانا نہ ملا تو 10 گھنٹہ کیفیت باقی رہی۔ قرآن اسے بھی اس کیفیت کو بھی عمل صالح قرار دے رہا ہے۔ قرآن کی آیت سنیے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه۔ جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہنے والے عرب، انہیں اس بات کا حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ رسول خدا تو میدان جنگ میں جائیں، وہ مدینے میں بیٹھے رہیں آرام سے اپنے گھر میں، اور اپنی جان پیغمبر کی جان پر قربان نہ کریں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ۔ کیونکہ جب وہ میدان جنگ میں جائیں گے، اگر انہیں بھوک لگے گی، اگر انہیں پیاس لگے گی، اگر انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا جب وہ قدم اٹھائیں گے جس سے کفار کو غصہ آتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ آج کل ہے کہ کیا ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جیسے کافر ناراض ہو جائے۔ آج کل تو ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے، بھئی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے انہیں ناراضگی ہو، انہیں ناراضگی ہو۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ جب کبھی تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ گے جس سے وہ خفا ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور انہیں دشمن سے کبھی کوئی زخم نہیں پہنچے گا، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ پیغمبر میدان جنگ میں جائے، تم گھر میں بیٹھے رہو۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی جان بچا لو، پیغمبر کی جان چلی جائے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر کے ہمراہ میدان جنگ میں جاؤ، اپنی جان پیغمبر پر نچھاور کر دو، کیونکہ اس راہ میں اگر تمہیں پیاس لگے گی، اگر بھوک لگے گی، اگر سختیوں کو تم جھیلو گے، اگر تم وہ قدم اٹھاؤ گے جس سے کفار ناراض ہوتے ہیں، یا کافروں سے، دشمنوں سے تمہیں کوئی زخم پہنچے گا، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ اللہ ہر پیاس کے بدلے میں، اللہ بھوک کے بدلے میں، اللہ تمہاری
تکلیفوں کے بدلے میں وہ قدم جو تم نے اٹھایا ہے جس سے کافر ناراض ہوئے ہیں، اس کے بدلے میں دشمن سے جو تمہیں زخم پہنچا ہے اس کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال میں عمل صالح لکھے گا۔ کیفیت کو اللہ عمل صالح کہہ رہا ہے، عمل تو اپنی جگہ پر، جہاد کے جو فضائل ہیں جو ثواب ہیں وہ اپنی جگہ پر، تلوار چلانے کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو جائے گی وہ اپنی جگہ پر، بھوک جو لگی ہے اس کو عمل صالح کہہ رہا ہے خدا، پیاس جو لگی اسے خدا عمل صالح قرار دے رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عمل صالح کا فائدہ صرف عمل صالح بجا لانے والے کی ذات تک نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھا ثواب ہمیں ملا، روزہ ہم نے رکھا ثواب ہمیں ملا، حج ہم نے کیا ثواب ہمیں ملا، نہیں، اگر وہ عمل صالح قرار پا گیا، وہ کب قرار پائے گا بھی عرض کروں گا۔ یہ میدان میں جانا، ہر جانا تو عمل صالح نے، بہت سے لوگ میدان میں گئے تھے، ہر جانا عمل صالح نہیں ہے، ہر بھوک عمل صالح نہیں ہے، ہر پیاس عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کی شرط کیا عرض کروں گا، اگر عمل صالح ہم نے انجام دیا، فائدہ صرف ہم تک نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ملے گا۔ عمل صالح دادا انجام دیں گے، فائدہ پوتے کو ملے گا۔ قرآن کی آیت سن لیجئے، آپ سب نے وہ کہانی تو سنی ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کی، بارہا علماء بیان کرتے ہیں، موسیٰ اور خضر چلے اور بہت سی جگہوں پر موسیٰ کو اعتراض ان کے کاموں پر، ایک شہر میں پہنچے، شہر والوں سے کھانا مانگا، بھیک نہیں مانگا، نبی خدا بھیک نہیں مانگتا، یاد رکھیے گا، ایک عام مومن بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ لعن اللہ من کل علی الناس، حدیثوں میں ہے اللہ کی لعنت اس شخص پر ہے جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے، اپنا بوجھ۔ آج کل اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمارا بریف کیس کوئی اٹھا لے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، سینہ چوڑا کر کے پھر چلتے ہیں، اور اگر خود ہی کو لے کے چلنا پڑ رہا ہے، عجب قوم ہے، اتنا بھی خیال نہیں ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کوئی آپ کا بوجھ اٹھا لے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لعن اللہ من کل علی الناس، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے، حدیث ہے ہمارے یہاں۔ تو نبی خدا بھیک نہیں مانگتا، کھانا مانگا تھا یعنی پیسے دیتے اس کے، مگر قوم، اکثر ہمارے یہاں قوم کا لوگ جو ہے رونا روتے ہیں نا، قوم ایسی ہو گئی ہے، قوم ایسی، نہیں، ہماری قوم بہت اچھی ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، ابھی میں یہاں آنے سے پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ قوم بہت اچھی ہے، اگر قوم میں کچھ گڑبڑی ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے، قوم کی وجہ سے نہیں ہے، ہم جدھر قوم کو لے جائیں گے قوم ادھر جائے گی۔ وہ قوم کیسی قوم تھی، دو نبی، جناب خضر بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں، کھانا طلب کیا، نہیں دیں گے، بائیکاٹ کر دیا ان کا، سنکشن لگا دیا ان کے اوپر، لگتا ہے نا سنکشن لگا دیا، نہیں دیں گے کھانا تمہیں، نہیں دو، کوئی بات نہیں۔ باہر نکلے، ایک دیوار تھی جو قریب تھی کہ اب وہ گرنے والی ہے، جناب خضر نے فوراً آستین پلٹی، موسیٰ نے کہا اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ ایسی قوم کے وہ فری میں کام کرنا ہے، اتنی ذلیل قوم جس نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے، سنکشن لگا رکھ دیا ہمارے اوپر، بائیکاٹ ہے ہمارا، اقتصادی محاصرہ ہے، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ پر جناب خضر نے دیوار کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، کرنے کے بعد اب اس کی وجہ بیان کی کہ اما الجدار، کہ دیوار میں نے کیوں ٹھیک کی، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر میں رہنے والے دو یتیموں کی یہ امانت ہے، یہ ان کی جو ہے پراپرٹی ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر دیوار ابھی گر جائے گی تو جو شہر کے بدماش ہیں وہ آ کر کے قبضہ کر لیں گے، بہو بلیوں کی حکومت تو ہمیشہ رہی ہے بھائی، وہ آ کر کے قبضہ کر لیں گے، یہ بچے محروم رہ جائیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے دادا جان جو تھے وہ مرد صالح تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا،
چونکہ دادا مرد صالح تھے، اللہ نے یہ ارادہ کیا یہ دیوار محفوظ رہے اس وقت تک جب تک بچے جوان ہو کر کے بالغ ہو کے اس قابل ہو جائیں کہ اپنا خزانہ خود حاصل کر سکے۔ عمل صالح دادا بجا لائے تھے، پھل پوتے کھا رہے تھے۔ عمل صالح کا فائدہ فقط عمل صالح بجا لانے والے کی حد تک نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بچوں کا کیریئر بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، ہونا بھی چاہیے بچوں کا کیریئر، مگر صحیح راستے سے بچوں کا کیریئر بنا۔ بچوں کا کیریئر بنانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ خود مرد صالح بن جائیں گی، پھر دیکھیے بچوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر والوں کو بھی عمل صالح بجا لانے والوں سے فائدہ ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خب بے نمازی ہمیشہ تھے، ایسا نہیں کہ آج ہی ہماری قوم بڑی خراب ہو گئی نماز، ہمیشہ بے نمازی ہوا کرتے تھے۔ سارے کے سارے نمازی ہمیشہ رہے ہوں ایسا نہیں ہے، یہ بیماری ہمیشہ ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے، مگر بیماری تھی ہمیشہ، امام صادق کے زمانے میں بھی تھی۔ اچھا، جب انسان نماز نہ پڑھنا یعنی گناہ یعنی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ خوب ہزاروں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کسی نے چھٹے امام سے سوال کر لیا، امام نے فرمایا ان اللہ لیدفع العذاب عمن لا یصلی بمن یصلی من شیعتنا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب اس لیے نہیں نازل ہوتا۔ کچھ ہمارے شیعہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نمازی شیعوں کی برکت سے بے نمازی شیعہ دنیا میں عذاب الہی سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو عمل صالح کی قوت، اس کا پاور کچھ سمجھ میں آیا؟ خود تو ہیں اولاد بھی، محلے والے بھی۔ ہے کیا عمل صالح؟ کہتے ہیں عمل صالح وہ عمل ہے جس سے خدا راضی ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھ لیا، یا ہماری نماز سے خدا راضی ہے؟ ہم نے مجلس تو پڑھ دیا آ کر کے، مجمع راضی، اللہ بھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ راضی ہوتا ہے نا، بہت سی جگہوں پہ مجمع راضی، صاحب مجلس راضی ہو جاتے ہیں، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ مثال دوں، اچھی مثال تو نہیں ہے مگر دے ہی دیتا ہوں۔ دربار یزید ہے، خطیب منبر پہ آتا ہے، منبر پہ آنے کے بعد وہ سارے فضائل جو اہل بیت اطہار کے تھے اس کی نسبت دے دیتا ہے بنی امیہ کی طرف۔ وہ سارے رذائل جو خاصہ تھے بنی امیہ کے ان کی نسبت دیتا ہے اہل بیت اطہار کی طرف۔ وہ بنی امیہ تو خوش، درباری خوش، یزید خوش، تقریر ختم ہوئی۔ امام سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار طور، کھڑے ہو گئے۔ ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق۔ اے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ فَتَبَوَّا مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، اب تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ امام سجاد نے یہ جملہ فقط شام کے خطیب کے لیے نہیں کہا ہے، قیامت تک آنے والے سارے خطیبوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اگر تم مجمع کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ عمل صالح وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ بہت ساری شرطیں میں صرف ایک بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت ظاہر سے بات اتنا نہیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو وہ عمل صالح ہے۔ اب وہ عمل صالح چاہے نماز ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، مجلس کا سننا بھی ہو سکتا ہے، سنانا بھی ہو سکتا ہے، منعقد کرنا بھی ہو سکتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی ہو سکتا ہے، کسی بیوہ کو سہارا دینا بھی ہو سکتا ہے، کسی بیمار کا علاج کر دینا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی لمٹ نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ فقط یہی 2 4 5 6 عمل ہیں۔ بس یہ ہے شرط، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خدا کے لیے۔ ڈاکٹر بنے علاج کر رہے ہیں رضائے خدا کے لیے، یہ عمل صالح ہے۔
انجینئر ہے، نقشہ بناتا ہے رضائے خدا کے لیے، عمل صالح ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے رضائے خدا کے لیے، عمل صالح ہے، ذاکر منبر پہ آتا ہے رضائے خدا کے لیے، عمل صالح ہے۔ تو بنیاد کیا ہو گئی؟ ہر چیز کا مرکز و محور تو عمل صالح ہو گیا، اور عمل صالح کیا ہے؟ اس کا مرکز یہ کہ اللہ راضی ہو۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے؟ میں آپ راضی ہیں کہ ناراض ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ باڈی لینگویج ہے، آج کل تو ہے بہت، باڈی لینگویج سے سمجھ جاتے ہیں کہ ناراض ہیں، خفا ہیں، خوش ہیں۔ اللہ کے تو جسم نہیں ہے نا، اس کو تو دیکھ نہیں سکتے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ خوش ہے کہ ناراض؟ اہم مسئلہ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ خوش ہے یا اللہ ناراض ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس مشکل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کر دیا۔ جب حضور معراج پہ گئے ہیں، معراج بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے، مگر جتنی حکمتیں ہیں وہ ہمارے سامنے کمتر ہی آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سننے اور سنانے والوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ ہم اتنا ہی سننا چاہتے ہیں، اتنا ہی سنانا چاہتے ہیں جہاں نعرے لگنے کی گنجائش ہو، جہاں سے ہماری ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہاں سننے والوں کو پسند نہیں ہے۔ کہ سننے والوں کو پسند نہیں تو سنانے والا کیوں سنائے گا؟ کیونکہ معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں سنانا اللہ کے لیے تو نہیں نہ ہوتا ہے، مجمع ہمارا کیا چاہتا ہے، مجمع ہمارا کیا چاہتا ہے، مجمع کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اچھا، دو واقعہ ہوا ہے، ایک رات میں ایک دن میں، اور رات والا تو ہمارے ہاں مشہور ہے، دن والا تو بالکل ہی غائب ہے۔ شب 27 رجب یہ جو معراج ہے، اور 27 رجب بعثت ہے۔ بہتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ بعثت ہوتی کیا ہے۔ ہم نے اپنے یہاں مدرسے میں دہلی میں جشن بعثت رکھنا شروع کیا، مثل طرح دیتے ہیں، اس میں لفظ بعثت ضرور آتا تھا۔ شاعروں کے بعد جب پہلے سال یہ گیا تو ان کا پھول آیا، مولانا یہ بعثت ہے کیا؟ تب تو شعر کہیں ہم، کیونکہ بعثت کا جشن، ہمارا معراج کا جشن تو ہوتا ہے، جشن معراج منایا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، منایا جانا بھی چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں نہیں منایا جائے۔ اگرچہ معراج شب 27 ہے یا ماہ رمضان میں، خود اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے اکثر شیعہ علماء قائل ہیں کہ معراج کہاں ہے؟ ماہ رمضان میں، اہل سنت کے یہاں یہ ہے۔ اور 27 رجب میں سارے علماء شیعہ قائل ہیں کہ بعثت جو ہے وہ 27 رجب کو ہے، سب قائل ہے اس کے۔ بہرحال معراج بڑا اہم واقعہ ہے۔ معراج میں کیوں پیغمبر گئے تھے؟ گھومنے گئے تھے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو معراج میں کیوں لے گئے تھے؟ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اللہ اور پیغمبر کے درمیان بڑی طویل گفتگو ہے، کچھ سوال اللہ نے پیغمبر سے کیا ہے اور کچھ سوال پیغمبر نے اللہ سے کیا ہے۔ البتہ جو سوال اللہ نے پیغمبر سے کیا ہے اس کا جواب یہ پیغمبر نے خود نہیں دیا، اللہ سے کہا رب تو ہی اس کا جواب دے دے۔ اور یہی اخلاق ہے۔ اگر چھوٹے اور بڑے بیٹھے، استاد اور شاگرد دونوں جمع ہیں، سوال اگر ہو رہا ہے تو شاگرد کو منہ بند رکھنا چاہیے، شاگرد کو منہ بند رکھنا چاہیے۔ جواب کون دے گا؟ استاد کی موجودگی میں شاگرد کو زبان، مگر ہاں اگر استاد خود حکم دے دے بولنے کا تو بات الگ ہے، وگرنہ شاگرد کو چپ رہنا چاہیے۔ اللہ نے پوچھا یا احمد اتدری ما العیش الہنی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شیریں زندگی کیا ہوتی ہے؟ بہت لمبی گفتگو ہے، یہاں بیان نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے کہا یا اللہ تو ہی جواب دے، تو سارا جواب پیغمبر نے اللہ ہی سے لیا۔ من جملہ ایک سوال ہے جو پیغمبر نے ہم آپ کی طرف سے اللہ سے کیا، الہی ما علامت رضاک، اے میرے رب یہ بتا تیرے راضی ہونے کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ تو ہم سے راضی ہے؟ ہم تو اپنی ساری زندگی تیرے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سارا انعام تو اسی میں ہے نا، ایمان اور عمل صالح میں۔ کیسے پتہ چلے کہ ہم نے نماز پڑھی تو راضی ہے یا نہیں؟
ہم نے مجلس پڑھی، تو راضی ہے یا نہیں؟ ہم نے مجلس منعقد کی، تو راضی ہے یا نہیں؟ ہم زیارات پہ گئے، تو راضی ہے یا نہیں؟ راضی ہے تو عمل صالح، وإلا کچھ نہیں۔ ما علامت رضا، اللہ نے جواب دیا، الزمہ ثلاث خصال، جس کے عمل سے ہم راضی ہوں گے اس میں 3 صفتیں، 3 خصلتیں پیدا کر دیں گے۔ جس میں یہ 3 خصلت ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اصلاح کی کوشش کرے۔ اب بتائیے جو کسوٹی میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا، یہ اپنے کو پرکھنے کے لیے ہے، دوسرے کو نہیں۔ ہمارے سماج کی ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم فوراً دوسروں کو پرکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری حالت تو اس شخص کی ہے، ہاتھ میں تھرمامیٹر لیا سب کے منہ میں ڈال رہا ہے، تمہارا ٹمپریچر، اپنے کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بیمار ہو۔ اور دوسروں کے مرض کو سمجھ کے ہم کیا کریں گے؟ دوسرے تو ہمارے اختیار میں نہیں نہ ہے، ہم تو اپنے اختیار میں ہیں۔ دوسروں کی اصلاح ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اپنی اصلاح تو اپنے اختیار میں ہے نا۔ کم سے کم اپنی بیماری سمجھ لو کتنے بیمار ہو، تاکہ اپنے بیماری کی اصلاح کر لو۔ تو یہ 3 علامتیں جو عرض کر رہا ہوں، یہ دوسروں کو نہ آزمائیے گا، اپنے کو آزمائیے گا۔ ما علامت و رضاک، اے میرے رب یہ بتا کہ تیرے راضی ہونے کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ جواب رب کیا ہے؟ الزمہ ثلاث خصال، ہم اس کے اندر 3 صفتیں پیدا کر دیں گے۔ اگر 3 صفتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ وہ صف میں آ جائے گا، راضیۃ مرضیہ، رب اس سے راضی، وہ رب سے راضی۔ کیا ہے وہ 3 صفتیں؟ پہلی صفت، شکراً لا یخالطہ الجہل، ہم اسے عالمانہ شکر کی توفیق عطا کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ شکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک جاہلانہ شکر ہے اور ایک عالمانہ شکر ہے۔ ایک وہ شکر ہے جو ہمیشہ ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، مرغن غذا کھایا، کھانے کے بعد ڈکار لیا، توند پہ ہاتھ پھیرا اور کہا الحمدللہ، یہ ہے جاہلانہ شکر۔ ادھر ادھر سے پیسہ جمع کر کے گھر بنا لیا، ھذا من فضل ربی۔ عالمانہ شکر پھر کیا ہے؟ عالمانہ شکر کے لیے بیان فرما دی۔ عالمانہ شکر کیا ہے؟ عالمانہ شکر یہ ہے کہ پہلی بات، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، علم ہے، خطابت ہے، قوت گویائی ہے، شاعری کا ہنر ہے، جو بھی تمہارے پاس ہے، اسے اپنی ملکیت مت سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو۔ اللہ کی عطا سمجھو، جو کچھ بھی تمہارے پاس۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کی عطا ہے، پھر غرور ہوئے گا، پھر تکبر ہوگا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی عطا سمجھو۔ اگر اللہ کی عطا سمجھیں گے، کروڑوں اربوں بھی اگر ہو۔ اور اسلامی واجبات میں سے ایک واجب ہے خمس، جیسے نماز واجب ہے، روزہ، ویسے ہی خمس بھی واجب ہے۔ 100 روپے کی سیونگ تھی تو 20 روپیہ خمس نکالنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، 20 روپیہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر 1 کروڑ کی بچت ہوئی، 20 لاکھ نکالنا ہے تو اب ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ اب طرح طرح کے 20 کیوں خمس کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں ہے۔ صاحب کمائیں ہم، محنت ہم کریں، کھائے کوئی اور، یہ کیا بات ہوئی؟ محنت ہم نے کیا ہے، کمایا ہم نے ہے، کیوں خمس نکالیں؟ کیوں ہم اپنا 20 لاکھ روپے دے دیں ان کو؟ کیوں دیں انہیں؟ کیوں دے دیں؟ ہم نے کمایا، ہمارا مال۔ اگر اللہ کا سمجھتے ہوتے تو سوال نہیں نہ آتا۔ جی ہم نے کمایا، اچھا آپ نے کمایا۔ دیکھیے بہت سارے افراد ہیں، کسی کا کاروبار ہے، کوئی صاحب یہ جو ہے دکان ان کے پاس ہے، بعضوں کی دکان اپنی ہوتی ہے، بعضوں کی دکان کرائے پر ہوتی ہے۔ اگر اچھی جگہ پہ دکان ہے تو کرایہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، 10,000 20,000 50,000 روپے مہینہ دکان کا کرایہ ہے۔ ہم نے دکان لے لیا ان سے، کاروبار کیا، کاروبار کرنے کے بعد فرض کیجئے ہمیں 1 لاکھ کا فائدہ ہوا،
یہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ اپنے گھر لے جائیں گے یا 50,000 ان کی دکان کا کرایہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ محنت آپ نے کی، پسینہ آپ نے بہایا، سب کچھ تو آپ کا ہے نا۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ اگر ان کی دکان نہ ہوتی تو ہماری یہ محنت کارگر ثابت نہ ہوتی۔ ٹیکسی چلاتے ہیں، دن بھر ہم نے محنت کیا، 2,000-3,000 روپے کی کمائی ہو گئی، کہ 1,000 روپیہ ان کا انہیں کیوں دیں گے بھائی؟ جو اس کے جو ہے مالک ہیں، کہ اگر ان کی ٹیکسی نہ ہوتی تو ہمیں 3,000 کما نہیں سکتے تھے۔ تو چونکہ ان کی ٹیکسی ہے لہذا ان کا شیئر دینا پڑے گا، ان کی دکان ہے ان کا شیئر دینا پڑے گا۔ ارے جس ہاتھ سے تم نے کمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ جس عقل و خرد سے تم نے کمایا یہ عقل و خرد کس کی ہے؟ تم نے جس زمین کے اوپر ہل جوتا یہ زمین کس کی ہے؟ یہ پانی کس نے برسایا؟ یہ سورج کس کا ہے؟ یہ سورج کی کرنیں کس کی ہیں؟ تم ٹیکسی والے کا شیئر تو دینے کو تیار ہو، تم دکاندار کا شیئر دینے کو تیار ہو، زمین والے کا شیئر نہیں دو گے؟ سورج والے کا شیئر نہیں دو گے؟ جس کے ہاتھ ہے، جس نے جو دل و دماغ عطا کیا، آنکھیں دی، زبان دی، اس کا وہ ہے غنی۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ شیئر میرے بندوں میں تقسیم کر دو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ تصور ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس سب اس کی عطا ہے، غرور ختم، خمس ادا کرتے وقت ہمارے ہاتھ نہیں کانپے۔ ارے بھائی فرض کیجئے کہ 1 کروڑ آپ نے ہمیں دے دیا، 1 کروڑ روپے، تو مولانا رکھے رہیے، مالک نہیں بنایا، امانت ہے نا۔ المال و مال اللہ جعلہ عند الناس ودائع، حدیث ہے یہ جو ہے چھٹے امام کی، یہ مال سارا اللہ کا ہے، ہمارے پاس امانت ہے، انہوں نے ہمیں بطور امانت دے دیا۔ کچھ مدت کے بعد ہمیں خط لکھا کہ مولانا اس میں سے 20 لاکھ روپے ان کو دے دیجئے اور 80 لاکھ آپ رکھ لیجئے، ہمیں خوشی ہوگی یا غم؟ ارے بھائی ابھی تو سارے کا سارا ان کا تھا، ہمارا کچھ نہیں تھا، اب 20 لاکھ دیا تو 80 لاکھ بچ تو گیا، 20 لاکھ جانے کا غم ہے، 80 لاکھ بچنے کی خوشی نہیں۔ تصور نہیں نا ہمارا، ہم ہر چیز کو مالک اپنے کو سمجھتے ہیں۔ الزمہ ثلاث خصال، جس سے ہم راضی ہوں گے اس میں 3 صفتیں ہم ایجاد کر دیں گے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ شکراً لا یخالطہ الجہل، عالمانہ شکر کی توفیق۔ عالمانہ شکر کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی عطا سمجھیں، مالک نہ سمجھے اپنے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جہاں استعمال کی اجازت دیا ہے وہیں استعمال کریں۔ آنکھیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، کیا دیکھنا ہے؟ جو اس نے اجازت دی ہے۔ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی، کہاں استعمال کرنا ہے؟ جہاں اس نے اجازت دی ہے۔ کیا اللہ نے ظالموں کی شناخانی کی اجازت دی ہے؟ یہ زبان اللہ نے ظالموں کی حمایت کے لیے عطا کی ہے یا مظلوموں کے دفاع کے لیے دیا ہے؟ حق بیانی کے لیے دیا ہے یا باطل گوئی کے لیے دیا ہے؟ یہ زبان ہاتھ کاہے کے لیے دیا ہے؟ کمزوروں کو گرانے کے لیے یا مظلوموں کو اٹھانے کے لیے؟ جہاں اجازت دی ہے وہیں ہاتھ کا استعمال کریں گے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَذِكْرًا لَا يُخَالِطُهُ النِّسْيَانُ، اسے ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے جہاں فراموشی نہ ہو۔ بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا تسبیح لیے گھماتے رہتے، اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ بہت سارے دکانداروں کو دیکھا، ان کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہتے ہیں، کیا بھائی؟ یہ جو ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ۔ زبان پہ اللہ اکبر ہے، دل میں نہیں ہے۔ اگر دل میں اللہ اکبر ہوتا تو چینی مال جاپانی بنا کر کے نہ بیچتے، دھوکہ نہ دیتے۔ اگر دل میں بھی اللہ ہے، زبان پہ تو اللہ ہے، بہت سارے ٹکرے لگے ہیں دکان کے اندر، بھرے پڑے ہیں۔ اصل یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے کہ دل سے اللہ کو یاد کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کیوں پڑھو؟
ہماری یاد تو جب اللہ کی یاد دل میں آ جائے گی تو انسان کوئی کرپشن، کوئی کرائم، کوئی جرائم نہیں کرے گا۔ سارے کرائم اسی لیے ہوتے کہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، سارے جرائم اسی لیے کہ اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ زلیخا نے کیوں دعوت گناہ دی؟ یوسف نے کیوں ٹھکرا دیا؟ ایسا نہیں کہ یوسف میں خواہش نہیں ہے، نہیں، جوان ہے وہ بھی، بھوک لگتی ہے انہیں بھی، پیاس لگتی ہے انہیں بھی، یہ ساری خواہشیں وہاں بھی موجود ہیں۔ اتفاقاً قرآن مجید نے جو تعبیر زلیخا کے لیے استعمال کیے وہی یوسف کے لیے۔ زلیخا کے لیے کہ فقط صیغے کا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمت بہی، زلیخا نے یوسف سے گناہ کا ارادہ کیا، ہمہ بہا۔ یوسف بھی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے۔ میں نے ایک ترجمہ کیا نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بعد کا جملہ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف اپنے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہ لیتے، یاد الہی ہے جس نے یوسف کو گناہ کے ارادے سے روک لیا۔ اگر دل میں یاد خدا ہے، زبان سے کافی نہیں ہے، دل سے۔ آپ زبان سے ایک بھی تسبیح نہ پڑھیں ذکر خدا کی، لیکن دل اگر ذاکر ہے، کام بن گیا۔ ذکراً لا یخالطہ نسیان، ایسے ذکر کی توفیق دیں گے جہاں پر فراموشی نہ ہو۔ وَمَحَبَّةً لَا يُوسِرُ عَلَى مُحَبَّتِ أَحَدًا، اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے کہ کسی کی محبت ہماری محبت پر غالب نہیں آئے گی۔ دیکھیں ماشاء اللہ، محبت کرنا جرم نہیں ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، گھر بار سے محبت ہے، بھائی بہن سے محبت ہے، خاندان سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت، یہ گناہ نہیں ہے، جائز ہے، الاؤ ہے۔ لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں بیوی کی محبت میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے سینما مت جانا، بیوی کہتے ہیں آج عید کے دن بھی، ہاں سال بھر تو بٹھا رکھا اللہ اللہ کرتے رہے، اب تو آج عید کا دن ہے، کچھ تو انسانیت سیکھو۔ ہاں اللہ کا حکم ہے تو عید کا دن جو ہے مستثنا ہے نہیں، اس میں تو اور بھی زیادہ پابندیاں ہیں۔ عید کا دن اگر ہم لوگ سمجھ لیتے کہ عید کا دن ہے کیا، مولا علیہ فرماتے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم العید، جس دن اللہ کا گناہ نہ کیا جائے وہی عید کا دن ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو عید کا دن اسپیشل گناہ کا دن بن جاتا ہے، اسپیشل فلمیں لگتی ہیں نا، اسپیشل عید کی فلم الگ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیوی کی محبت یا اللہ کی محبت، اولاد کی محبت کی اللہ کی محبت، ہم اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہماری محبت پر کسی کی محبت کو فوقیت نہیں دیتا، نہ مال کی محبت، نہ بزنس کی محبت، نہ جاب کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، سب محبوب ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ اللہ کی تین چیزیں، یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم اگر کہیں ملیں گی تو وہ کربلا ہے، وہ کربلا ہے۔ شکراً لا یخالطہ الجہل، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، سب اللہ کا ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کب کپا رہے ہیں۔ جوان بیٹے کو قربان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ شیرخوار بچہ ہاتھوں پر ہے، گلے پر تیر لگ جائے کوئی آسان بات ہے؟ نہیں، تو اللہ کی امانت ہے۔ عجیب ہے کربلا کے بارے میں ہے کہ دیکھیے مصیبتیں سب پر پڑتی ہیں، جن پر مصیبتیں کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سر و سینہ پیٹنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں ایکشن تو نہیں ہوتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ آنکھوں پر میں سے آنسو بھی نہیں بہتا ہے مگر چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہے مصیبت زدہ۔ مگر اللہ حسین ابن علی، کربلا میں کون سی ایسی مصیبت ہے جو حسین پر، روایت کا جملہ ادب ہے مقتل میں، جیسے جیسے حسین پر مصیبت بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، یعنی چہرے سے بھی مصیبت کا اظہار نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کا ہے نا، میرا کیا ہے؟ اکبر بہت عزیز ہے مگر اللہ کی امانت ہے، اصغر بہت عزیز ہے مگر اللہ کی امانت۔
بہن زینب کی چادر بڑا نازک معاملہ ہے، لیکن حکم خدا کے آگے کچھ بھی نہیں. محبتاً لا یؤثر علی محبتی احدا، اسے اپنی ایسی محبت عطا کر دیں گے کہ ہماری محبت پر کسی کی محبت پھر غالب نہیں آئے گی. ہم دیکھیں کربلا میں جتنے ہیں کربلا میں، زندگی کو قربان کر دینا ان کے لیے سب سے آسان مسئلہ تھا. نہ صرف کہ زندگی دینے کو تیار، زندگی قربان کرنے کو بے چین ہے. حد چاہتا ہے کہ پہلے شہادت ہمیں ملے. اور جو عورتیں شریعت کی بنا پر اپنی زندگی کو قربان نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے گود کے پالوں کو تیار کر رہی تھی. اپنے کو قربان کر دینا آسان ہے، اولاد کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی تو یہ فقط زینب کبریٰ نہ تھی جو شب عاشور اور محمد کو تیار کر رہی تھی، فقط یہ ام فروہ نہ تھی جو قاسم کو تیار کر رہی تھی. اصحاب کی ازواج بھی ایسی ہی تھی. مسلم ابن اوسجا کے خیمے میں بھی مسلم کی بیوی اپنے نونہال کو آقا پہ قربان کرنے کی تلقین کر رہی ہے. صبح عاشورہ جب ہوئی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، جناب مسلم ابن اوسجا زخمی ہو کر کے زمین پہ تشریف لائے ہیں. امام حسین کے قدموں میں مسلم نے دم توڑا. ابھی امام مسلم کے سرانے کھڑے ہیں، اچانک امام کی نظر پڑی. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے. بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ جو تلوار کمر سے بندھی ہے وہ زمین پر خط دیتی جا رہی ہے. ایک دفعہ امام نے اصحاب کو آواز دی، روکو، کس کا بچہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اصحاب آگے بڑھے، بچے کو لے کے امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو، کس کے لال ہو؟ کہ مولا اسی بوڑھے صحابی کا لخت جگر ہو جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے. کہ بیٹا جا کہاں رہے ہو؟ کہ آقا مقتل میں آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. امام فرماتے بیٹا خیمے میں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، تمہارا غم ماں سے برداشت نہ ہو سکے گا. بچہ کہتا ہے آقا یہ تلوار تو میری ماں ہی نے میری کمر میں باندھی ہے. ابھی بچے اور امام میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک دفعہ در خیمہ سے آواز آئی، آقا مسلم نے اپنی قربانی پیش کی، اسے میری طرف سے قبول کر لیجئے. یہ جذبات ہیں. ہر ایک بے چین ہے اپنے کو قربان کرنے. مگر شہدائے کربلا کا ادب دیکھیے، ان کی تہذیب دیکھیے. جوش تو ہے مگر جوش کے ساتھ ہوش بھی ہے. امام کی اجازت کے بغیر کوئی میدان میں نہیں جاتا جب تک امام اجازت نہ دے دیں. اور امام بھی آسانی سے کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے. پہلے مرحلے میں امام نے روکا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں اون محمد کو آسانی سے اجازت مل گئی؟ مقاتل میں یہی تو ہے نا. کون محمد بار بار آقا کے پاس آتے تھے، آقا اجازت نہیں دے رہے. وہ بچے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں. زینب کی نظر بچوں پہ پڑی. بچوں کو بلایا، بچوں ماں نے جو رات میں سبق دیا تھا بھول گئے؟ نہیں اماں ہم سبق بھولے نہیں، ہم میدان میں ضرور. کب جاؤ گے؟ جب قاسم کا لاشا آ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے. جب اکبر کا جنازہ اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے. نہیں اماں ہم تو جانا چاہتے مگر ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. اماں آپ اگر چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے. میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماموں جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں. اگر آپ سفارش کر دیں گی تو ماموں جان ہمیں نہ روکیں گے. بس یہ سننا تھا. زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. حسین نے دیکھا زینب آئی ہے، پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا یہ تو بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتائیے آج تک بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے آج تک ہم سے کچھ نہ مانگا. تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنے آئی ہے، بولو بہن کیا چاہیے؟ بھیا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی رضا. بہن نے مانگا ابھی تو کیا مانگا. حسین نے کہا جاؤ بچوں خدا حافظ. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی
عبادت کو قبول فرما۔ پڑھنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں عالمانہ شکر اور ذاکرانہ ذکر اور ایسی اپنی محبت عطا کر دے، تیری محبت پر کوئی محبت غالب نہ آ جائے۔ بابو صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مجاہدان راہ حق و عدالت جہاں کہیں بھی ہوں، بار الہ انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و ظفر عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کے جناب سید محمد نقی عابدی ابن جناب سید علی نوابی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ خاک رن میں اڑا رہی ہے قضا، خاک رن میں اڑا رہی ہے قضا، تیرے بیٹے کی نوجوانی پر خود بھی آنسو بہا رہی ہے قضا، خود بھی آنسو بہا رہی ہے قضا۔ ہائے اس نوجواں کے مرنے پر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ مامتا ہاتھ مل رہی ہوگی، جسم سے جان نکل رہی ہوگی، دل بھی اس وقت پھٹ رہا ہوگا، اور تیری کوکھ جل رہے ہوگی، اور تیری کوکھ جل رہی ہوگی۔ رکھ کے سینے پہ ضابط کا پاتھر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، ام لیلا تو صبر کر لینا۔ اس کی شادی رچا نہ پائے گی، اس کو دولہا بنا نہ پائے گی، کوئی ارمان دل کا نکلے گا، کوئی منت بڑھا نہ پائے گی، کوئی منت بڑھا نہ پائے گی۔ حسرتیں ہوں گی سب دھواں جل کر،
ام لیلا تو صبر کر لینا اپنا آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا زخمی اکبر کو دیکھ کر زینب رو کے پیٹے جو اپنا سر زینب اس کو لیلا سنبھالنا ہے تجھے جان دے دینا لاش پر زینب جان دے دینا لاش پر زینب دے کے اس کو دلاسا ہے مضطر ام لیلا تو صبر کر لینا اپنا آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب میں مقتل کے سمت جاؤں گا ٹھوکرے ہر قدم پہ کھاؤں گا تیرے کڑیل جوان کا لاشا اپنے کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا اپنے کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا جب میں لاؤں گا لاشا خون میں تر ام لیلا تو صبر کر لینا اپنا آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا چین مر کر بھی پائے گا نہ پسر پھیرا جائے گا حلق پر خنجر پھر سینہ پر چڑھایا جائے گا کر کے تن سے جدا سر اکبر کر کے تن سے جدا سر اکبر دیکھ کر اس کے سر کو نیزے پر ام لیلا تو صبر کر لینا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اے مومنو سناتا ہوں میں غم کا واقعہ پڑھتے تھے صبح و شام یہ سجاد مرثیہ بابا پہ ہائے اپنے میں قربان نہ ہو سکا شام ہائے شام یہی لب پہ تھی صدا من حال نے جو ظلم کی پوچھی ہے انتہا رو رو کے تب یہ سید سجاد نے کہا جب ہمیں لایا گیا کھینچتے بازاروں میں جب ہمیں لایا گیا کھینچتے بازاروں میں جب ہمیں لایا گیا کھینچتے
کر سب سے چھوٹی تھی بہن میری گرفتاروں میں جب ہمیں لایا گیا کے بازاروں میں ہائے میں سید سجاد نہ بھولوں گا وہ دن سب میرے قاتل ہوئے کر وہ بلا میں لیکن سب میرے قاتل ہوئے کر وہ بلا میں لیکن ہائے میں قتل ہوا شام کے بازاروں میں جب ہمیں لایا گیا کے بازاروں میں ہوگا منحال اگر شام کے زندان سے گزر اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھنا منظر جا کر اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھنا منظر جا کر آج بھی خون کے ہیں چھیٹے در و دیوار